وقت چونکہ مختصر ہے، میں استاد ڈاکٹر ساجد علی صاحب کو دعوت دوں گا۔ ڈاکٹر ساجد علی صاحب فلسفہ و ادب کے میدان کے ایک نامور شخصیت ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے چیئرمین رہے ہیں۔ اقبال چیئر آف فلسفی بھی ان کے ہاں رہی ہے، ان کے پاس رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں زبان کے معروضی استعمال کے عنوان پر اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں گے۔ ڈاکٹر ساجد علی صاحب۔ خواتین و حضرات، علماء کی محفل میں میرا کام کوئی نہیں تھا اور کچھ عنوان بھی درست طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن دعوت میں نے اس بنیاد پر قبول کر لی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ تو بہت برسوں بعد یہاں آنا ہوا ہے، تو چونکہ وقت محدود ہے تو میں دیکھیے زبان کئی سطحوں پر استعمال کرتے ہیں کہ انسان نے حیوان گنگ سے حیوان ناطق تک ایک سفر طے کیا ہے۔ آوازوں کو الفاظ کی صورت میں ڈالا گیا ہے۔ زبان کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں۔ ایک بہت کم جانے والا نظریہ آسٹرین ویانا کے کارل بولر، ہی واز چائلڈ سائیکالوجسٹ، اس کا ایک نظریہ تھا جس کو اس کے شاگرد کارل پاپر نے کچھ آگے بڑھایا۔ ایک اس کا اور شاگرد تھا، میں اس کا بھی ذکر کروں گا۔ تو ان کے علاوہ کسی نے اس نظریے کو کبھی کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ اس نے زبان کے 3 فنکشن گنوائے تھے کہ زبان کا سب سے، میں کلاس میں کوئی آلموسٹ 25 سال کے لگ بھگ منطق پڑھاتا رہا ہوں، تو منطق کا زبان سے تعلق جو ہے، تو کلاس میں پہلے دن جب میں سوال پوچھتا تھا اسٹوڈنٹ سے کہ بھی زبان کا بنیادی فنکشن آپ کے نزدیک کیا ہے، تو فوراً جواب آتا تھا کمیونیکیشن۔ اس کے بعد میں پوچھتا تھا کہ کمیونیکیشن کے لیے زبان لازمی ہے، تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے، باقی نہیں، ضروری نہیں۔ تو زبان کا ایک سب سے پہلا اس نے جو فنکشن گنوایا تھا وہ ایک ایکسپریسو فنکشن ہے، یعنی ہم اپنی انر فیلنگز کو کا کوئی اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ایک جمائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایک ایکسپریسو فنکشن ہے۔ دوسرا زبان کا سگنلنگ، سٹیمولیٹنگ فنکشن کے، جیسے ہم ایک سگنل بھیجتے ہیں نا، تو سگنل کا جواب جو ہے وہ آتا ہے۔ ہم سوال پوچھتے ہیں، سوال کا جواب آتا ہے۔ تو یہ 2 فنکشن مل کے کمیونیکیشن مکمل کر دیتے ہیں، یعنی ابلاغ کا کام جو ہے ان 2 فنکشنز کی سطح پر پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا فنکشن اس نے بیان کیا وہ ڈسکرپٹیو فنکشن، کہ انسانی زبان میں کسی صورتحال کو بیان کیا جاتا ہے، کسی ماورائے لسان حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ انسان نے حیوان ناطق جب بنا ہوگا تو کسی نے آ کے بڑے جوش سے شکار کی کہانی جو ہے وہ سنائی ہوگی کہ آج اس نے شکار جو ہے وہ کیسے کیا۔ اچھا، اب یہ ڈسکرپٹیو فنکشن جو ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ڈیفرنٹ ہیں پہلے 2 سے، یعنی یہاں ٹروتھ کا سوال آ جاتا ہے۔ جو ہی کوئی حکایت بیان کی جاتی ہے، کوئی بات بیان کی جاتی ہے،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہو سکتی ہے؟ یہ دو مختلف سوال ہیں. تو ٹروتھ کا سوال پیدا ہوتا ہے. سچ، اس پہ بہت کچھ فلسفیوں نے گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن ایک جو سب سے زیادہ جس تھیوری کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے وہ ہے کرسپونڈنس تھیوری آف ٹروتھ، کہ اگر خارج میں صورتحال ویسی ہی ہے جیسی زبان میں جملے میں بیان کی جا رہی ہے تو وہ سچ ہے. ٹھیک ہے، وہ سچ کو بیان کر رہا ہے. اب اس کو اچھا، اس کے بعد اب سچ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو یہ تو ایک سادہ سی بات ہے نا، کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت باہر سورج چمک رہا ہے، آپ باہر جا کے دیکھیں اگر تو یہ میری بات جو ہے وہ غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ میرا جو بیان ہے جو اس وقت حقیقت ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. ہاں، تھیوریٹیکل چیزوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ سچ کا تعین کیسے کیا جائے گا. جو یونیورسل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم سچ ثابت نہیں کر سکتے. سچ ہو بھی تو نہیں ثابت کر سکتے. تمام کوے کالے ہیں، شاید یہ جملہ سچ ہے لیکن آپ اس کو سچ ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، وہ ممکن ہے کہ اگر ایک واقعی ایسا پرندہ سامنے لایا جائے جس کے بارے میں یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ کوّا ہی ہے اور اس کا رنگ جو ہے سیاہ نہیں ہے، تو ایک غیر سیاہ کوّا جو ہے ہماری یونیورسل سٹیٹمنٹ کو فالس کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ باقی ہم لاکھوں کروڑوں کوّوں کا مشاہدہ کر لیں، وہ سچ ثابت نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے دونوں میں. تو لیکن اس میں ایک اور آئیڈیا ہے. اس لیے علم کے اندر ٹروتھ جو ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہماری منزل ہے، گول ہے. No one possesses truth. لیکن علمی طور پر مثلا وہ کہا جاتا ہے کہ جی البیرونی نے زمین کا کیا قطر کہتے ہیں ہم ناپا تھا. اب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ جو اب پیمائش کی جاتی ہے اس میں اور البیرونی کی پیمائش میں کوئی 25 میل کا فرق ہے، لیکن البیرونی کی پیمائش غلط ہے. ہاں، اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہوگی اگر کسی نے کی پیمائش میں 100 میل کا فرق نکل رہا ہو، تو 25 میل فرق والی کم غلط ہوگی بہ نسبت اس سٹیٹمنٹ کے جو 100 میل کا. تو اس طرح سے یعنی ہم یہ جو سائنس ہے، سائنٹیفک تھیریز جو ہیں ان میں یہی ہے کہ ہم ٹروتھ کو بہتر سے بہتر اس کی طرف اپروچ کر رہے ہیں. اس لیے سائنٹیفک تھیریز جتنی مرضی ویل ٹیسٹڈ تھیری ہو، آپ کوئی اس کے بارے میں یہ کبھی کلیم نہیں کرتا کہ یہ ٹرو تھیری، کیونکہ اگر تھیری کا تعلق جو ہے وہ حقائق کے ساتھ، تو انسانی علم کبھی اتنا مکمل نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام حقائق کا احاطہ کرے. اس لیے کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ایسی حقیقت سامنے آ جائے گی جو اس تھیری سے ٹکرا رہی اور تھیری اس کا جواب دینے سے قاصر ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے سائنٹیفک تھیریز جو ہیں وہ فالسیفائی ہو جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے، یہ 3 کے بعد چوتھا فنکشن کارل پاپر نے ایک ایڈ کیا تھا.
اس کو اس نے آرگیومنٹیٹو فنکشن کا نام دیا کہ جب ہم ایویڈنس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، نتائج اخذ کرتے ہیں. اچھا، یہاں ویلیڈیٹی کا سوال ہے کہ آرگیومنٹ جو ہوتا ہے وہ ویلڈ یا انویلڈ ہوتا ہے، ٹرو یا فالس نہیں ہوتا. ہاں، ٹرو یا فالس میں ایک اور چیز کہ صرف جو زبان میں جن کو ہم ڈیکلریٹو سینٹینس کہتے ہیں، جملہ خبریہ، صرف وہ ٹرو یا فالس ہو سکتا ہے. یعنی ٹرو یا فالس کا ایٹریبیوٹ ہم صرف اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. جو کوشچن ہے وہ ٹرو یا فالس نہیں ہوتا. اسی طرح امر جو ہے، کمانڈ جو ہے، وہ ٹرو یا فالس نہیں ہوتی. تو ٹرو اور فالس کا تعلق صرف جس میں کوئی خبر جو ہے دی گئی ہو اس حد تک. اب یہاں سے کچھ اور تھیریز ڈاکٹر صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن فلسفے میں ظاہر ہے معاملات کنٹروورشل ہوتے ہیں، اور فلسفیانہ گروہ فرقے اتنے ہی سخت ہوتے ہیں جتنے کہ مذہبی فرقے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. اس لیے وہ بھی اکثر فلسفے میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلام جو ہے نا وہ ممکن نہیں. یہ حقیقت ہے کہ فلسفیوں میں بھی ایک دوسرے کے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو کس حد تک ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اب متن جو ہے، دیکھیے ایک چیز کہ مطلب منطق ہے، ریاضی ہے، اس کا کوئی تعلق انسانوں کے ساتھ، انسانوں کی پیداوار ہے، لیکن 2+2=4 اس میں جو صداقت بیان کی گئی ہے ضرور انسانوں نے کسی وقت دریافت کی ہوگی، ٹھیک ہے نہیں، لیکن وہ انسانوں سے ماورا، وقت سے ماورا. اگر سارے انسان جس دن ختم ہو جائیں گے یہ جملہ اس وقت بھی ٹرو ہی رہے گا. یعنی اس کے ٹروتھ کا تعلق کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہے، کوئی اس لیے آبجیکٹو چیز جو ہے. اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں کہ وہ انسانوں ہی کی پیداوار ہے، انسانی ذہن نے کسی وقت ان کو سوچا، بیان کیا، لیکن وہ اپنی ایک اٹونومس ایسی. اس لیے منطق کے جو اصول ہیں کہ ایک جملہ اور اس کی نفی دونوں بیک وقت نہ ٹرو ہو سکتے ہیں نہ فالس ہو سکتے ہیں. اس بات کا تعلق انسان کے ماننے یا نہ ماننے سے نہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا تھا کہ یہ جملہ اس جہان میں بھی سچ ہے، اگلے جہان میں بھی سچ ہوگا. یہ ایک ایسی بات ہے کہ منطق کے بہت سے اصول ریوائز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی پرنسپل آف کنٹراڈکشن جس کو کہتے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو ریوائز نہیں کیا، کیونکہ اس کا مطلب آپ منطق ختم کر دیں گے. جس دن آپ اس اصول کو ریوائز کریں گے آپ منطق کو ختم کر دیں گے. تو اس وجہ، لیکن اصل چیز جو ہے علمی طور پہ جو مسائل ہیں، ہم اردو نثر کے ساتھ میں اصل میں کچھ تھوڑی سی بات اس پر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ چاہے مذہبی نثر ہو چاہے غیر مذہبی ہو، اس سے وہ خاص فرق نہیں پڑتا. ایک تو ہمارے ہاں جذباتیت جو ہے نا اردو نثر میں اس کا بڑا غلبہ رہتا ہے. ہم نے کچھ تصورات بنائے ہوئے ہوتے ہیں. میں ایسے ہی ایک بار میرے پاس میری ایکسیس صرف اس تک تھی ابن خلدون کے ترجمے تک، اس کی تاریخ، تو میں نے اس کے کچھ حوالے دے کے ایک مضمون بھی لکھ دیا ایسے ہی. اچھا، بعد میں مجھے ابن خلدون کی وہ عربی تاریخ مل گئی. عربی تو میں خیر بھول چکا ہوں، لیکن اردو رکھ کے تھوڑا سا ساتھ مجھے
اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ بھی جو جملہ اس نے نہیں لکھا ہوا وہ جوش جذبات میں اپنی طرف سے نا اس کے اندر ترجمہ کرتے وقت اضافہ کر دیا جاتا. اس نے سادہ سا جملہ لکھا ہے کہ بھی اس نے کشمیر پر چڑھائی کی. جو اردو ترجمہ ہے سرزمین کشمیر کو مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندے جانے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی. وہ اردو ترجمہ کچھ اس قسم کا ہے. جی وہ ابن خلدون کی زبان بڑی سادہ، اکثر جذبات سے مذہبی جوش و جذبہ اس پہ اتنا غالب نہیں آتا، بہت روکھے طریقے سے کوشش اس کی ہوتی ہے کہ بس حقائق بیان کیے جائیں، لیکن ہمارا معاملہ وہاں تک رہتا نہیں ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں وہ جانبداری کچھ اتنی ہے کہ زبان حقائق کو جس طرح بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسی طرح حقائق کو چھپانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. جی کہ ہم وہ آج کل کچھ مجھے ان چیزوں سے ایسے ہی واسطہ ہے تو اس لیے فوری طور پہ مثالیں جو میرے ذہن کبھی ہم دو ہمارے جو بڑے ہیرو ہیں محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی، جب بھی ہم ان کا ذکر کریں گے صرف ایک آسپیکٹ کا ذکر کریں کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے. وہ جو وسطی ایشیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا بڑی دبی زبان سے نا اگر کریں، جو تاریخ کی تفصیلی کتابیں ہیں ظاہر ذکر تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اس میں عبد القادر بدایونی نے وہاں کا جھگڑا ختم کر کے بس اس قسم کا جملہ جو ہے نا، اور شہاب الدین غوری کے بارے میں تو اس نے کمال ہی کیا ہوا ہے کہ اس نے 7 مرتبہ ہندوستان کا سفر کیا، یعنی جو حملے کیے ہیں اس کا مطلب وہ ٹورزم پہ تو اسی طرح صلاح الدین ایوبی کا ہے کہ بھئی جتنی جنگیں اس نے صلیبیوں سے لڑی ہیں اتنی ہی مسلمانوں سے لڑی ہوئی ہیں. موصل پہ کتنی بار حملہ کیا ہے، حلب پہ کتنی بار حملہ کیا ہے، بلکہ ابن اسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ حطین کی جنگ سے صلاح الدین ایوبی ریلیکٹنٹ تھا، تو اس کے ایک مشیر نے کہا، اس نے کہا کہ اگر ہم جنگ نہیں کریں گے تو مشرق میں تو ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ ہم عیسائیوں سے لڑنے کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اس الزام کو دھونے کے لیے ہمیں جنگ کر لینی چاہیے. تو یہ کچھ معاملات جو ہیں اسی طرح سے یہاں کھڑا ہوں تو میں کچھ پرانی باتیں یاد کر لیتا ہوں، چونکہ وہ 80s میں شروع میں جاوید صاحب مامو اعلام نکالتے رہے تو بہت قریبی اس زمانے میں بھی تعلق رہا. تو جاوید صاحب کی جب میزان پہلی جلد چھپی تو پھر میں نے ان کے ساتھ کچھ گفتگو کی تھی. میں نے کہا یہ جو آپ لکھتے ہیں، جو شخص عربی کا ادنا سا ذوق رکھتا ہوگا وہ اس بات کو بآسانی سمجھ لے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا وہ بد ذوق ہے. مطلب آپ سیدھے لفظوں میں اس شخص کو بد ذوق کہہ رہے ہیں. اچھا ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنے سال کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور ساتھ آپ لکھتے ہیں بے ادنا تعامل یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. قاری بیچارے سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بے ادنا تعامل جس کو آپ نے سالہ سال کہتے ہیں جی محنت کر کے سمجھا. یہ زبان کے ایکسپریشنز جو ہے نا
اسی طرح ایک انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دنیا کی ہر زبان میں یہ قاعدہ پایا جاتا ہے. جی آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو زبانیں میں جانتا ہوں ان میں یہ قاعدہ پایا جاتا ہے، یا کسی ایسی کتاب کا حوالہ دیں کہ جس میں اس دنیا کی سب زبانوں کا استقصاء کر کے بتایا گیا ہو کہ یہ قاعدہ وہاں موجود ہے. جیسے ایک ورب ٹو بی جو ہے اس پر ایک کام ہوا ہے کئی جلدوں میں تقریباً دنیا کی ہر زبان میں کہ یہ کس طرح ورب استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہے کس طرح استعمال ہوتا ہے، عربی، مطلب ہر جگہ پہ اردو کئی والیومز میں کام ہے. یا تو آپ ایسی کسی چیز کا تو زبان کے مسائل جو علمی طور پہ ہمارے زبان کے، پھر درست سوال جو ہے جب ہم کوئی چیز بیان کرتے ہیں نا کہ بھی ان دو باتوں کا وہ جو انفرینشل ایویڈنس تعلق جو ہوتے ہیں کہ دونوں باتوں کا تعلق بنتا ہے. میرے ذہن میں ایک اشکال تھا، صحیح بات غلط کو ایک طرف رہنے دیجئے، مشہور ہماری جو ہے غار حرا والی روایت جو ہے اقرا، تو آپ نے کہا ما انا بقارئ، ان دونوں باتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جواب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب کہا جا رہا ہو کہ اس کو پڑھو، تو اس کے بغیر سوال جواب کا ریلیشن ہی نہیں بنے گا. لیکن لوگ ذہین ہوتے ہیں. ابن اسحاق میں روایت جو ہے اس نے اس فرق کو محسوس کر لیا کہ بھی یہ معاملہ یہاں، اور اس نے وہ خلا پر کر دیا کہ وہ ریشم کے ٹکڑے پہ لکھی ہوئی ایک عبارت، مطلب اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، سوال جواب کا لنک جو ہے بن گیا. تو روایات میں اس طریقے سے پچھلے دنوں ایک میں نے بڑی وہ پڑھی ہے، لکھا ہوا کہ وہ رسول اللہ کا فرمان کہ بھی جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے. حسن نے وہ لکھا. اب ایک تو بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ عربی دان لوگ ہیں مجھے بتا دیں کہ عربی میں جزیرہ اور جزیرہ نما میں زبان میں فرق کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ اس کے لیے کوئی الگ الگ الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنی روایتیں ہیں سب میں جزیرہ کے الفاظ ہیں، عرب جزیرہ تو نہیں ہے. اچھا اگر یمن کو نکال دیں تو مجھے لگتا ہے جزیرہ نما بھی نہیں رہنا. سمجھے؟ پھر مولانا اصلاحی نے بھی جو تفسیر کی ہوئی ہے آیت کی، وہ صاف لگ رہا ہے کہ روایات کے دباؤ میں کی گئی بھی. جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، تو کیا رسول اللہ نے اس آیت کا وہی مطلب سمجھا تھا؟ کیونکہ اس کے بعد، اس کے کئی برس بعد آپ نے فدق کے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہے. اچھا اس کے بعد بھی یعنی کوئی 10 ہجری میں حضرت عمر کے بھی شاید 8 برس گزر چکے تھے، اور روایات میں تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ حضرت عمر کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے یہ حکم دیا تھا. حضرت عمر کو 10 سال بعد، اور روایت میں نام شاید حضرت عائشہ کا آ رہا ہے، انہوں نے اپنے والد صاحب کو سب سے پہلے انہیں بتانا چاہیے تھا، اور وہ والد صاحب بھی خود وہیں موجود تھے. کس نے بتایا؟ تو جو حدیث کی روایتیں ہیں ان میں تھوڑا سا اضافہ نظر آ جاتا ہے
کہ معاہدہ یہ کیا گیا تھا کہ جب تک ہم چاہیں تم یہاں رہ سکتے ہو. اب یہ جب تک ہم چاہیں جو ہیں وہ 10 سال کا گیپ جو ہے نا حضرت عمر کے فیصلے کا، اس کو کور کرنے کے لیے یہ اضافہ نظر آ رہا ہے. تو یہ زبان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علمی طور پہ جب ہم، اور ایک بات آخری بات میں ختم، مجھے لگتا ہے ٹائم شاید میں زیادہ لے گیا ہوں، کہ ایویڈنس جو ہے، دیکھیے علم کے اندر یہ بنیادی چیز ہے کہ کون سی بات ایویڈنس کے طور پہ ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں کی جا سکتی. یہ وہ 18ویں صدی 17 سینچری کا 1630 کے لگ بھگ کی میرا خیال بات ہے، فرانس کے ایک کانوینٹ کی نانز نے ایک ینگ پریسٹ تھا، اس پر الزام لگا دیا کہ یہ شیطان مجسم ہے، کہ یہ ہمارے خوابوں میں آ کے ہمیں گمراہ کرتا ہے. اب وہ خوابوں کی بات پہ اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس پہ مقدمہ چلایا گیا. اچھا، اب عدالت میں وہ بائبل پہ اوتھ لے کے بیان دینا ہے، تو اگر ایک شخص ڈیول ہے تو اس کی بائبل پہ دی گئی گواہی قبول کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کو باقاعدہ سوربون یونیورسٹی والوں کو بھیجا گیا کہ آپ اس پہ رائے دیں. یعنی ایک وقت میں بات ہے خوابوں کو بھی تسلیم کر لیا جاتا تھا، وہ بھی ایویڈنس کے طور پہ، لیکن اب شاید کوئی بھی اس کو نہ قبول کرے. یا ہو سکتا ہے ہمارے ہاں یہ روایت قبول کر لی گئی ہو کہ 7 بن عبادہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا. آج اگر کوئی شخص اس قسم کی، جنوں میں جس کا جتنا مرضی یقین ہو، لیکن کسی شخص کے قتل کے بارے میں میرا خیال ہے یہ گواہی کہیں بھی شاید قبول نہ کی جائے. تو اس لیے ایک چیز ہے کہ میں یہاں اب یہاں بات کروں کہ ہمارے ہاں تھنکنگ کے جو مسائل ہیں نا، کہ زبان کو ہم، اب میں سائنس کی کتاب ہے، مطلب سائنس کی تو نہیں کہنا چاہیے، اباؤٹ سائنس کہنا چاہیے، کہ کیا نام ہے، جدید طبیعیات کا تعارف، پروفیسر محمود انور صاحب کی وہ لکھی ہوئی ہے. یہ میرا خیال ہے میتھمیٹکس کے، میرا خیال یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کا یہ جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے نا کیلکولیٹ کر کے کیا تھا، میرا خیال ہے وہی صاحب ہیں، بٹ آئی ایم ناٹ شیور. اب کتاب کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں جو سائنس کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. 1080 کے قریب اندلس کے مسلمان حیات دان الزرقانی، ویسے وہ الزرقلی ہے، نے یہ خیال ظاہر کیا کہ سیارے دائروں میں نہیں بیضوی مداروں میں گردش کرتے ہیں. لیکن متأثر مسیحی علماء ارسطو کے مقابلے میں ایک مسلمان کی بات کب سنتے تھے؟ اب یہ جملہ جو ہے سائنس کی کتاب، چلیے سائنس کی نہیں، سائنس کی تاریخ سے میں لکھنے کا مطلب کیا؟ ویسے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے مسلمانوں نے اس کی بات سنی تھی. کہ آج ہم جن کے نام سائنسدانوں کے جی فلاں اور فلاں کے فخر سے لیتے ہیں، یہ بتانا ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اہل مغرب نے ہی ہمیں بتایا، ہمیں کسی کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو یہ کچھ چیزیں لینگویج کے بارے میں، اس لیے میں کہ سادہ صاف زبان جس کا مطلب سمجھنا ممکن ہو. وہ چومسکی کو لوگوں نے کہا کہ تم یہ جو پوسٹ ماڈرنزم وغیرہ ہے اس کے بارے میں بڑا تمہارا ڈسمسو ایٹیٹیوڈ ہے، تم بات نہیں کرتے. اس نے کہا بھی میں کیا بات کروں، وہ کسی ایسی زبان میں لکھیں جو میری سمجھ میں آ سکے تو میں اس پہ بات کروں گا. وہ ایک ایسی زبان استعمال کرتے ہیں
جو میرے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو زبان سادہ تاکہ بات سمجھ میں آئے, آپ کو پتا ہو کہ کہنے والے کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہے, پڑھنے والے کی بات سمجھ ہے, آپ کو یہ بتاؤ کہ آپ کس بات سے اختلاف کر رہے ہیں. اگر یہی بات سمجھ میں نہ آئے تو علمی طور پہ وہ سارا کام جو ہے نا وہ بیکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے آبجیکٹیوٹی کو حاصل کرنا, دلیل کی قوت کو تسلیم کرنا, ایویڈنس کے بارے میں کانشیس ہونا, یہ نثر کے مسائل ہیں, وہ کسی بھی زبان کی ہو. تو ہمارے ہاں یہ جذباتی ہے تو, اور اس قسم تعصب کے جو مسائل ہیں نا, ان سے ذرا جان بچا کر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہت عرصہ پہلے, مطلب 80 برس ہو گئے ہوں گے, رشید احمد صدیقی نے اس وقت لکھا تھا کہ اردو کو انگریزی سے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. تو انگریزی میں جس طرح رسل یا کارل پاپر, حالانکہ پاپر کی اپنی زبان انگریزی نہیں تھی, اس نے انگریزی بعد میں سیکھی ہے, لیکن جو نثر لکھی ہے, جو نثر کا معیار قائم کیا ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ نثر. خیر اس کے باوجود ان کو بہت غلط سمجھا گیا ہے, وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ سادہ زبان بھی مسائل حل نہیں کرتی. کینیڈا میں ایک پروفیسر سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہی کہا, میں نے کہا میں تو بالکل اسکیپٹک ہو گیا, میں کہا پاپر نے اتنی سادہ زبان میں لکھا اور جتنا اس کو غلط سمجھا گیا. کیونکہ بات وہی ہے کہ ہم ایک سانچہ بنا لیتے ہیں, اس سانچے کے اندر فٹ کر کے چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کوشش کم کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کو اپنے تعصبات چیزیں سب سے ماورا ہو جائیں گے, ایسا ممکن نہیں ہوتا. کوئی انسان کی نئی حیت نہیں بن سکتی. لیکن اگر کچھ چیزوں میں بھی ہم چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا سمجھنا کی صلاحیت پیدا کر لیں, طریقے سلیقے سے شائستگی سے بات کو بیان کرنا سیکھ لیں, تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. بہت شکریہ.